السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتمان اکملان علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال فی موضع آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تمام حمد و ثنا اور تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے اس کا خالق و مالک ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ان تمام تر باتوں کا حقدار ہے۔ جو موضوع آج مجھے پیش کرنے کی، بیان کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے 10 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اچھے بھلے مسلمان اس سے خارج ہو جاتے ہیں اگر ان میں سے ایک کا ارتکاب کر لیں، لہذا اس کا بیان کرنا امت اسلامیہ کے سامنے نہایت ضروری تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یک لخت اور یک دم کسی بھی شخص کو پوائنٹ کریں اور کہیں کہ آپ جی اسلام سے خارج ہو گئے اور آپ کے اندر ان 10 میں سے ایک چیز پائی گئی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہے کہ یہ حدود اور باؤنڈری تحدید کی ہے علماء کرام نے، قدیم زمانے سے لے کے جدید زمانے تک، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے لے کر کے شیخ ابن باز رحمہ اللہ تک، اور ابھی تک علماء کرام ان 10 نواقض الاسلام، اسلام سے خارج کر دینے والی چیزوں پر روشنی اس لیے ڈالتے ہیں کہ جو مسلمان ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی خارج عن الاسلام ہو جاتے ہیں، دین اسلام سے اچھا بھلا مسلمان اپنی غلطی کی وجہ سے نکل جاتا ہے، اسے ہمیں داخل کر کے دوبارہ لوٹانا ہے۔ جیسے ارتداد کا یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، کم و بیش، زیادہ نہیں ہے، جتنا ہے اتنا ہی کم نہیں ہے، لہذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ نقض کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، ختم کرنا، نقض الاسلام، اسلام سے باہر کر دینے والی چیزیں، اور پھر اس کے آخری میں اس کا حل، اس کا سدباب، اس کا علاج، کیسے ہم ایک مسلمان کو ہم مسلمان باقی رکھیں، کیا ہم محنتیں کریں، اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ لہذا ان تمام باتوں کو سمجھنے سے پہلے، سننے سے پہلے، ہمیں اس قاعدے اور ضابطے شریعت کے رکھنے ہیں اپنے سامنے کہ جس بندے کو ہم اسلام سے خارج کر رہے ہیں کیا یہ ضابطے کے تحت ہے؟ کسی بندے کو ہم اکیلے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسلام سے خارج ہیں؟ ذاتی حملہ کر سکتے ہیں مجلسوں، محفلوں، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ایک بندے کو ہم پوائنٹ کر کے اس کو اسلام سے نکال سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ اس کے اندر 7 ایسے ضوابط ہیں جس کا خیال رکھنا ہے ہمیں کہ 7 میں سے کوئی ایک چیز تو اس کے اندر نہیں ہے۔ نمبر 1 الجہل، کوئی ایسی چیز ہے جو جس سے وہ ناواقف ہے، مثلا مردوں سے وہ طلب کرتا ہے ولیوں اور بزرگوں کے نام پر، نبیوں اور رسولوں سے وہ اپنی دعائیں اور مدعائیں مانگتا ہے، اسے شبہات ہے، جہالت ہے کہ جی ہم وسیلہ کے ذریعے مانگ رہے ہیں، لہٰذا اس کی اس جہالت کو ضروری ہے کہ ختم کیا جائے، اس سے مناظرہ کیا جائے، اس سے مناقشہ کیا جائے، اس کے سامنے باتیں رکھی جائیں، اس کو تعلیم دی جائے، اسے جام پلایا جائے، جسے ہم علاج کہتے ہیں۔ تو لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے جہالت عذر نہیں ہے۔ مثلا کوئی بت کو سجدہ کر رہا ہے، اب بت کو سجدہ کرنا اور اس سے مدد مانگنا یہ جہالت نہیں، یہ جہالت کے عذر میں نہیں آتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ شخص جاہل ہے اس لیے کافر نہیں ہے، مثلا یہ دین سے نکل گیا ہے۔ کوئی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے مجسموں کو پوج رہا ہے، پرستش کر رہا ہے، تو اس کی جہالت یہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ معاملے ایسے ہیں جس میں اس کی جہالت کا عذر قبول کیا جائے گا۔ نمبر 2 الخطا، کسی نے غلطی سے کفر کے کلمے کہہ دیے، جیسے کہا اللہم انت ربی انت عبدی وانا ربک، توبہ کے حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب جی اس کو یاد دلایا گیا کہ یہ جملہ تو کفریہ ہے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ رب تو بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں؟ تو ایسے خطا اگر ہو جاتی ہے تو خطا کی وجہ سے بھی کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں۔ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے میری امت سے غلطی اور بھول کو اور جس پر اسے مجبور کیا جائے۔
تیسری بات یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ شرک اور کفر کی تعویل کرتا ہے بندہ، اس کے پاس تعویلات موجود ہیں، بہت سارے شرک ایسے کیے جاتے ہیں موجودہ دور میں واقعی طور پر، جس کی تعویلات وہ پیش کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے، تو وسیلے کی دو قسمیں جس کا بیان آئے گا، ایک جائز وسیلہ ایک غیر جائز وسیلہ، لہٰذا اس کی بھی اس کو سمجھایا جائے گا، بجھایا جائے گا، اس کی تعلیم کی جائے گی، تربیت کی جائے گی۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو تعویل کرنے والے اہل قبلہ ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اگر وہ گمراہ ہو گئے کتاب و سنت سے، اللہ اس کے رسول پر ایمان وہ لاتے ہیں، تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، اور اس کی اس تعویل کو کا ازالہ کیا جائے گا، شبہات کا ازالہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، چوتھی بات ضابطہ یہ ہے کہ وہ کفر کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے ایمان کے بعد مگر اس کا دل ایمان پر کیا ہے؟ مطمئن ہے۔ ایسا شخص کفریہ عمل یا کفریہ جملہ بولنے کے باوجود بھی کافر نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مجبور محض ہے، اس کو مجبوراً یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے یا عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص تقلید شخصی کر رہا ہے، اندھا بنا ہوا ہے اس کے محبت میں، اور وہ جیسے کہ جس کی تقلید کر رہا ہے وہ اگر کفریہ کوئی بات بیان کر رہا ہے تو اس پر چل رہا ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس ادلہ نہیں ہے، اتنی فہم نہیں ہے، اتنا اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے، اور وہ ایسے معاملات میں کفر کر رہا ہے، کفریہ باتیں بول رہا ہے یا کفریہ عمل کر رہا ہے جو پوشیدہ کے حدود میں آتے ہیں، یا جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اسے کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو دین سے خارج نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے علم فراہم کیا جائے گا، اس پر محنت کی جائے گی۔ چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک کافر لوگوں کے بیچ گھرا ہوا ہے، اور وہ زبردستی اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، مثلا یا مسلمان بھی مارتا ہے، پیٹتا ہے، کوئی بھی بندہ ہے اس کو مجبور کرتا ہے، اس بات پر عاجز ہے، وہ اسلام کا اظہار کرے گا تو ایسی صورت میں وہ مار دیا جائے گا۔ عاجز ہے اگر وہ اسلام کے اظہار سے تو اس کا یہ عذر قبول کیا جائے گا۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ ایسے ہی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ وہ انسان اسلام کو چھپاتا ہے اور کبھی کفر کا اظہار کر دیتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک کا بادشاہ یا زمانے کے لوگ یا اس کے ارد گرد لوگ اس پر حاوی ہیں اور اسے اسلام کے اظہار سے منع کرتے ہیں، جیسے کہ USSR، روس کی بعض جمہوریاؤں میں آزاد ہونے سے پہلے ان ریاستوں کے مسلمان مجبوراً اپنے آپ کو کمیونسٹ یا لادین یا بے دین کہتے تھے، مجبوری یہ تھی کہ اگر وہ مسلم کہتے تو وہ مار دیے جاتے تھے اس دور میں، تو ایسی صورت میں معذور ہیں۔ اور یہ 7 قاعدے اس لیے بیان کر دیے ہم نے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہمیں کھلی چھوٹ مل گئی کہ 10 باتوں میں سے جو بھی بات ہے اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے فوراً اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرمی رجل رجلا بالفسوق ولا بالکفر ولا یرمیہ بالکفر، کہ کوئی آدمی کسی کو فاسق نہ کہے اور کوئی کافر نہ کہے کسی مسلمان کو، اہل قبلہ کو، الا ارتدت علیہ، مگر یہ فتویٰ اسی پر لوٹ کے آئے گا، ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر جس کو وہ کافر یا فاسق کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو کافر کہہ دیا جائے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرئ قال لاخیہ یا کافر، کسی شخص نے اپنے بھائی سے کہہ دیا ہے کافر، تو گویا کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک کافر ضرور ہے، اگر وہ جس کو کہہ رہا ہے وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کفر کا فتویٰ لگانے والے کو چاہیے کہ اس بات کا اعتبار کرے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بات ہے کہ کسی مسلم اپنے بھائی مسلم کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتا، یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ اگر اس کے پاس تعویل ہے جس سے وہ تعویل کرتا ہے اپنے کفریہ عقائد اعمال کی، تو اس بنیاد پر اس کے تعویل کا ازالہ کیا جائے گا، اس کے شبہات کا ازالہ کیا جائے گا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی مسلم کو کافر کہنے سے۔ اور اسی طرح مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کو کہا کافر تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کافر ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں اسی طرح ابن عاشور نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اپنے بھائی کو کافر کہنے میں جلدی نہ کرے۔ تو اس مختصر سے مقدمے بیان کرنے کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ موضوع ہے ہمارا کہ ہم 10 وہ کون سی چیزیں ہیں جسے کوئی انسان کر بیٹھتا ہے اور وہ بدنصیب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، تو پہلی بات یہ ہے کہ شرک باللہ، پہلا عمل شرک باللہ ہے۔ کوئی شخص اگر شرک کرتا ہے تو اچھا بھلا مسلمان شرک کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے وجود میں اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں 4 باتوں میں کسی کو شریک کسی نے ٹھہرایا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ رب العموم لوگ شرک توحید الوہیت یعنی توحید عبادت میں کرتے ہیں، اور اسی کو منع کیا اللہ پاک نے قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کے علاوہ جو بھی عمل ہوتا ہے اسے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا گرتا ہے۔ تو شرک کے بارے میں بہت ساری وعید آئی ہیں قرآن کریم میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مسیح ابن مریم کو اللہ کہہ دیا۔ ونعوذ باللہ من ذلک۔ ابھی تک تو ہم سنتے آ رہے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ مشہور ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ بھی کہتے ہیں عیسائی اور نصرانی۔ اور عیسیٰ علیہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا جو پہلا ناقض الاسلام ہے، اسلام سے اچھے بھلے انسان کو نکال دیتا ہے اگر وہ شرک کرتا ہے، خواہ عقیدے کے ذریعے شرک کا ارتکاب دل سے بھی ہوتا ہے، اور شرک کا ارتکاب زبان سے ہوتا ہے، اور شرک کا ارتکاب اعمال اور جوارح سے ہوتا ہے۔ لہٰذا 4 چیزوں میں شرک واقع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کہتا ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ 3 ہے، لہٰذا یہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے، ٹرینیٹی کا عقیدہ عیسائیوں کا، یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود میں شرک ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ نہیں ہے، 2 اللہ نہیں ہے، 3 اللہ ہے، ونعوذ باللہ۔ اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹا ہیں، یہ بھی اللہ کے پاس شرک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رب ہونے میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ قطب الاقطاب ہے اور یہ سورج کو چلاتے ہیں اور یہ ہوا چلاتے ہیں، یہ انسانوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ انسانوں کو مارتے ہیں، یہ انسانوں کو روزی دیتے ہیں، یہ زمین و آسمان کا نظام چلاتے ہیں، اور یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل پہ پہنچا دیتے ہیں، یہ شرک فی الربوبیہ ہے، اللہ کی توحید ربوبیت کے اندر شرک ہے۔ اور اسی طرح شرک فی الالوہیہ، عبادت میں شرک کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کہہ دینا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اللہ کے علاوہ بندے سے مانگنا، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا انسانوں کو۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ تو اس اللہ تعالیٰ کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا جتنی بھی چیزیں ہیں عبادت کی، کوئی بھی قسم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، نظر ہے، قسم ہے، توکل ہے، محبت ہے، انابت ہے، اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں، خواہ وہ قلبی عبادت ہوں یا لسانی عبادت ہوں، زبان سے سرزد ہونے والی ہوں یا
اعمال سے سرزد ہونے والی ہوں۔ جو اللہ پاک کے لیے خاص ہے وہ کسی اور بندے کا کرنا، یہ بھی شرک باللہ ہے، اور اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیها اولئک هم شر البریہ، کہ یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہوں، خواہ وہ اہل کتاب ہیں یا مشرکین ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جلیں گے، اور یہ بدترین مخلوق ہیں، یعنی جانور، چوپائے، جمادات، پیڑ پودے، پہاڑ، پٹھار، ذرات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم اور تسبیح کا بیان کرتے ہیں، لیکن یہ انسان، اچھا بھلا انسان، یہ اللہ پاک کو سائیڈ کر کے، اللہ تعالیٰ کو ترک کر کے اللہ کی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جلے گا، اس کے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے، اس کے لیے مغفرت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ دوسرا ناقض الایمان یہ ہے کہ اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وسیلہ طلب کرنا، کہ اللہ پاک نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان عرش پر مستوی ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ پاک ہماری نہیں سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ولیوں کو ہم ڈاکیا بنا لیں، اور ان کو ہم میڈییٹر بنا لیں، اور ان کو ہم بنا لیں اپنی بات کو پہنچانے والا، جسے قرآن کریم نے کہا کہ یہ شرک اکبر ہے، اور یہی یہ وسیلہ ہے جو حرام وسیلہ ہے، جو ناجائز وسیلہ ہے، جو شرکیہ وسیلہ ہے، لیکن مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہے، جائز وسیلہ کو چھوڑ کر کے حرام وسیلے کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیا بندوں کو، اور ولی کے نام پہ وہ شرک کرتے ہیں، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں اولیاء سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی لیے مانگتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب کر دے۔ تو اس طرح سے وہ اچھا بھلا مسلمان، اور جتنے مسلمان ہیں روئے زمین پر، وہ سارے کے سارے مسلمان اسی وسیلے ناجائز اور حرام اور شرکیہ وسیلے کے ذریعے وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس کی برات کا اظہار قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں دیتے ہیں کہ ہم تو ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں جبکہ وہ ان کو خدا بنا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو مشرکین کو، کفار کو مشرک نہ کہے، مثلا ابھی یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کو کہے کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان کے پاس بھی تورات انجیل ہے، لہٰذا ان کو کیوں ہم مشرک کہیں، جبکہ قرآن نے سورہ بینہ میں صاف صاف کہا ہے، اور بھی آیتوں میں فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ شرک کا ارتکاب کرنے والا اگر خانہ کعبہ کا بھی امام ہو وہ بھی مشرک ہو جائے گا، اگر وہ آل نبی میں سے بھی ہو تب بھی مشرک ہو جائے گا، چہ جائے کہ یہود و نصارہ کے شرک کو قرآن نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ کفار، وہ لوگ جنہوں نے شرک اور کفر کیا، خواہ وہ مشرکین ہو یا اہل کتاب ہوں، اور اہل کتاب سے مراد یہاں آیت کریمہ میں یہودی اور عیسائی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جلیں گے، ونعوذ باللہ من ذلک۔ تو تیسرا ناقض یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ خود بھی یہود و نصارہ کی طرح شرک کر رہا ہے، اور آج جو دین ابراہیمی کی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے بعض غیر مسلم حکمرانوں کی طرف سے، اور مسلمان اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، بعض مسلمان گنے چنے آٹے میں نمک کے برابر مسلمان، دین ابراہیمی سے مراد یہودیت، اسلام اور عیسائیت تینوں کا ایک مجموعہ بنا لیا جائے، جیسے مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا قل یا ایھا الکافرون کے ذریعے، اللہ پاک نے تردید فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کافرو۔ چوتھا ناقض یہ ہے میرے بھائی کہ بھائی اور بہنوں، کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، سنت ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کی جو صفت ہیں، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کے جو بیانات ہیں، آپ کا جو نظریہ ہے، وہ نظریہ ہمارے لیے اس زمانے کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، غیر نبی کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں اس دور میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتے ہیں، نعت خوانی اور قوالی بھی پڑھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے کے بارے میں ان کے غلط نظریات ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اس زمان ترقی کے زمانے کے حساب سے تو وہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ قسم ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ہر وہ قضیہ جس میں اختلاف ہوتا ہے
اس میں آپ کو حاکم بنا دیں، یعنی آپ کی بات کو مان لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور اپنے دل میں حرج محسوس نہیں کریں. آج مسلمان حرج محسوس کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کا دلایا ہوا دین ہے، شریعت ہے، ہدایت، طریقہ، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے. ابھی غیر مسلموں کی بات اگر مان لیں، اس میں زیادہ لوگ چالاک، عقل مند اور زیادہ کامیاب ہیں ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، ہوائی جہاز بنانے میں، دنیا چلانے میں، تو کمپیوٹر بنانے میں، موبائل بنانے میں وہ زیادہ حقدار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ کر کے آپ کی شریعت کو اور غیر نبی کی شریعت پر اگر چلتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. پانچواں ناقض یہ ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے کوئی بات اس نے ناپسند کی. مثلا یہ کہا کہ حجاب عورت کرتی ہے، حجاب سے کیا ہوتا ہے، حجاب چھوڑ دے عورت، مثلا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت حجاب کرے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے اتنی سی بات کی وجہ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن نے حکم دیا ہے. اسی طرح ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنو کہ بھی کپڑا ہی کپڑا ہے، ٹخنے سے نیچے پہنے یا ٹخنے کے اوپر پہنے، اس میں کون سی بات ہو گئی ہے؟ یہ تو ایک دم اچھی نہیں ہے. ایک آدمی جیسا کپڑا پہن لے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی سنت کا مذاق اڑانا. سنت آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض مسلمان مذاق اڑاتے ہیں، لہٰذا وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ اللہ پاک نے جو چیزیں نازل کی ہیں اسے ناپسند کیا انہوں نے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. کس کے اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ جو لوگ کافر ہو جاتے ہیں، مشرک ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ مختصراً بیان کیے جا رہا ہے چونکہ وقت اپنے محدود ہے، لامحدود وقت ہے نہیں. چھٹا ناقض یہ ہے، چھٹی بات وہ جو دین سے نکال دیتی ہے. ہمارے یہاں ارتداد، مرتد ہونے کا بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے ہمارے بر صغیر میں، طول عرض میں، ہندوستان میں. لہٰذا اس فتنے کو روکنے کے لیے اس طرح کے درس اور دروس اور محاضرات اور دینا ضروری ہے، بیان کرنا ضروری ہے، اور اس میں محنت کرنا بھی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑانا. یہ مذاق اڑانا کہ جناب یہ تو داڑھی ایک بال ہی ہے، مثلا اس کو رکھنے سے ایک آدمی دیندار ہو جائے اور جو داڑھی مڈاتا ہے وہ بے دین ہو جائے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ سگریٹ یہ کون سی مشکل ہے؟ اگر پی لیا کہ ہم نے سگریٹ تو کون سا برا کام کر لیا؟ کپڑے ٹخنے کے نیچے ہی کیوں پہنے، اوپر مذاق اڑاتے ہیں، اور ہر زمانے میں مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، لیکن وہ کافر ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ تم اللہ، اس کے آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنا عذر نہ بیان کرو، تم نے ایمان کے بعد کفر کر لیا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جو دین کی مخالفت کرتے ہیں مجرمین ہیں، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان سے گزرتے ہیں تو ان کو آنکھ کے ذریعے اشارہ کر کے ان کو بیوقوف کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگ آج مسلمان موجود ہیں، کہتے ہیں جی صرف جو ہے وہ داڑھی اور ٹوپی سے کیا ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑے سرما ہو گئے ہیں، ہم بھی جو دیکھو داڑھی مڈے بھی ہیں تو ہم بہت زیادہ دیندار ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ، اس مسلمان نے دین کا مذاق اڑایا ہوا، شریعت کا مذاق، زکوٰۃ کا مذاق، صدقہ خیرات کا مذاق، دین کی دعوت و تبلیغ کا مذاق اڑانا ہے. اور ساتویں بات یہ ہے جو جس سے مسلمان خارج ہو جاتا ہے، جادو کرنے سے، خواہ وہ جادو کسی بھی نوعیت کا ہو، شوہر بیوی کے درمیان محبت کرنے کا ہو، یا شوہر بیوی سے جدائی کرانے کا ہو، یا ماں کو بیٹے سے الگ کرنے کا ہو، جس کو عطف و صرف کہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ کو دو فرشتے آئے اور ان فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، ہاروت اور ماروت کو. وہ لوگ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لیکن کہتے تھے یہ کفر ہے، تم کافر نہ بننا، لیکن لوگ بنتے رہے اور ان کی باتیں سیکھتے رہے. قرآن کریم نے اسے کفر کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں سے جادو بھی ہے. لہذا مسلمان کو بات سمجھنی چاہیے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بعض عالم علم غیب کی خبر دیتے ہیں اور اسی طرح وہ جادو کرتے ہیں، شوہر بیوی کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، جدا کرتے ہیں، یا بھائی بھائی کو، یا بھائی بہن کو، یا ماں بیٹے کو، یا بیٹے ماں کو.
تو یہ عمل بھی جو چیز خاموشی طریقے سے کرتے ہیں، دھاگا باندھ کر کے، غیر شرعی دعا جھاڑ پھونک کر کے، قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے، جانور ذبح کر کے، جنوں کو خوش کر کے، بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں. تو جادو کرنے والا بھی کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی ہے جیسے کہ لوگ آج علماء کرام مسجدوں میں بیٹھ کر بعض علماء جادو کا عمل کر رہے ہیں. اور 8واں ناقص یہ ہے میرے بھائی کہ مسلمان کافروں کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ. یعنی تم مسلمانوں سے نفرت کرو کسی بنیاد پر، اور یہود و نصارہ سے تم تعلقات رکھو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. ورنہ یہود و نصارہ سے تعلقات سے اسلام منع نہیں کرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلقات رکھے ہیں، ان سے تجارتیں کی ہیں، مشرکین سے، یہودیوں سے، نصارے سے لین دین کی ہے، ان سے دوستی کی ہے، ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے گھر کھانا کھایا ہے. تو اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ وہ اقوام عالم کے ساتھ زندگی گزارنے سے گریز کرتا ہے. نا، ہم سب کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے. ہم ایمان بیچ کر کے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کریں یا کرائیں، اور غیر مسلموں کو ہتھیار دیں یا ان سے ہتھیار لے کر کے مسلمان کو ماریں، تو اس سے اچھا بھلا مسلمان کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. جو ان سے مسلمانوں سے زیادہ دوستی کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، اور ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. تو بہت سے لوگ اس ناقص کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو مسلمان تو دوسری قوموں کے ساتھ رہنے کی تعلیم ہی نہیں دیتا، قرآن میں تو ایسا لکھا ہے. یہ قرآن کی باطل تعویل ہے، یہ غلط تفسیر ہے. قرآن کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے اس لیے محبت ہے اور مسلمانوں سے کہ اللہ کا وفادار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور غیر مسلموں سے ہمیں اپنی ذات کے لیے کوئی نفرت یا نہیں ہے، بلکہ اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کر رہا ہے، وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر کے مخلوق کو خدا بنا رہا ہے. وہ جب مر جائے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. ہمیں اس پہ محبت ہے، شفقت ہے غیر مسلموں سے، تاکہ ہم اسلام کی طرف اسے لے کر کے آئیں. تو میرے بھائی، نویں بات وہ جو دین اسلام سے انسان کو نکال دیتا ہے کہ بعض صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ ایک خاص مرحلے میں پہنچتے ہیں تو فنا فی اللہ باقی باللہ ہو جاتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان پر لاگو نہیں ہوتی. تو کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ کوئی صوفی بڑے اعلیٰ مقام کو پہنچ جائے ان کے اعتبار سے، اور پھر وہ شریعت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ما فوق الشریعت ہو جاتے ہیں، شریعت کے بالا تر ہو جاتے ہیں، شریعت کی تکلیف کے وہ کیا مکلف نہیں ہوتے. تو یہ نظریہ اسلام سے ٹکراتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو. سارے انسانوں کو، بادشاہ ہو کہ فقیر ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، مرد ہو کہ عورتیں ہوں، جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں سارے مکلفین پر یکساں لاگو ہوتے ہیں، اور جو مستثنیٰ ہے وہ مستثنیٰ ہے. لہٰذا جو صوفیہ اپنے آپ کو شریعت سے دور بری کر لیتے ہیں، شریعت سے مبرہ کر لیتے ہیں، یہ کافر ہو جاتے ہیں. گرچہ یہ دیکھنے میں عالم ہو، فاضل ہو، شیخ ہو، پیر ہو، نقیب ہو، اور کوئی بھی منصب رکھنے والا ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے. لہٰذا علماء کرام نے اس کی بھی تعیین فرمائی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اپنائے گا اللہ تعالیٰ ہرگز اسے قبول نہیں فرمائیں گے، اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اور 10واں ناقص یہ ہے کہ ایک مسلمان بس نام کا مسلمان ہے، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن وہ نہ قرآن سیکھتا ہے، نہ وہ حدیث سیکھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، نہ جستجو کرتا ہے، نہ علماء کرام کے پاس جاتا ہے. بس وہ جمعہ کا نمازی ہے اور عید کا نمازی ہے. اگر کوئی خاتون ہے تو اس پر تو جمعہ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر تو عید کی نماز میں گئی تو گئی، نہیں تو نہیں گئی، نام کی مسلمان ہے. اسی طرح ووٹر لسٹ اور شناختی کارڈ آئی ڈی میں مسلمان ہے، پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہے. صبح شام نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ.
ایسے مسلمان اچھے بھلے لوگ کافر ہو جاتے ہیں. صرف 5 وقت کی نماز کا تارک وہی کافر ہو جاتا ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. تو میرے بھائی اور بہنوں، یہ اسلام سے 10 چیزیں ایسی ہیں جو اچھے بھلے مسلمان کو نکال دیتی ہیں. لہذا اس قیود اور شروط کے ساتھ جو اس محاضرے اور درس کے شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور بتائے گئے، لہذا ہر مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہر کسی مسلمان کو کافر کہہ دے. نہ، یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان باتوں کے ساتھ ساتھ وہ ان 7 قیود کا خیال رکھے کہ وہ معذور تو نہیں ہے اور اس کے پاس عذر حقیقی تو نہیں ہے، وہ یہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے. اس کے لیے 1000 عذر تلاشے تاکہ کسی مسلمان بھائی کو وہ کافر نہ کہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا. تو یہ 10 باتوں کے بیان کرنے کے بعد اب اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو مسائل ہم نے بیان کر دیے. اگر ہم نے نہ بھی بیان کیے ہوتے تو آپ خود کتاب پڑھ لیتے. بہت ساری کتابیں موجود ہیں جس میں ان باتوں کا ذکر موجود ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، اس کا حل یہ ہے، اس کا علاج یہ. بہت سے لوگ فکر مند ہوں گے کہ 10 باتیں تو بہت ہو گئی دین سے نکالنے کے لیے، تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ جستجو ہوگی آپ کے اندر، فکر ہوگا آپ کے اندر. طبیعی بات ہے کہ جی یہ ساری جو باتیں ہیں جس سے مسلمان دین سے نکل جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ مسلمانوں میں آج مسلمان کو بڑی مرچی لگی ہے کہ لوگ دین سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں، دین کی توہین کر رہے ہیں، یا ایک مسلمان ہو جا رہے. ایک مسلمان اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس دائرے اسلام میں ہے یا مرتد ہو چکا ہے، تو آپ اسے مرتد کہیں. یہ بہت پریشانیاں ہیں لیکن اس کا حل نہیں ڈھونڈتے. جتنے بھی مسائل آئے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اس بات کی دعوت دینے کے لیے ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے بچیں. لہٰذا روئے زمین پر جتنے بھی انسان بستے ہیں، گراؤنڈ لیول پر، زمینی سطح پر، مسجد، گھر، قریہ، گلی، کوچہ، ضلع، صوبہ، ملک، عالمی سطح پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان کے پاس جائیں اور انہیں دین کی تعلیمات دیں، دعوت تبلیغ کریں، انہیں توحید دیں، انہیں توحید کا ذکر عطا فرمائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گورنر کو ملک یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا من اہل کتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. آپ سب سے پہلے اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں تو کلمہ توحید کی آپ دعوت دیجئے گا. تو توحید کو سمجھ کے توحید کی تینوں قسموں کو، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، آج یہ 3 باتیں مسلمانوں کو یاد نہیں. اس کی شرح نہیں معلوم، اس کی تفسیر نہیں معلوم. لہٰذا ہم دعوت کیسے دیں گے؟ ہمیں خود نہیں معلوم. تو گھر جا کر دعوت دینی ہے. ہم انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء کے وارثین مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں. ہر شریعت کی دلیل، قرآن و حدیث کی دلیل کا کیا ہے؟ مکلف سارے مسلمان مرد، عورت اور عاقل اور بالغ ہیں. لہذا بلغوا عنی ولو آیا، اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حکم کی تعمیل کرنے کا سب مکلف ہے. جہاں ضرورت ہے، یا تو کہیں دعوت فرض عین ہے، نہیں کچھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں تو فرض کفایہ ہے. سب کی اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے مردوں کو الگ دعوت دینی ہے. لہٰذا پوری روئے زمین پر ہمیں لوگوں کو گراؤنڈ سطح پہ دعوت دینی ہے، زمینی سطح پہ دعوت دینی ہے، اور ہمدردی کے ساتھ دینی ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو آئیے ایک بات کی طرف ہم لوٹتے ہیں. شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے توحید کی دعوت دینی ہے. شرک کی خطرناکی کو بچانا ہے. جو غیر شرعی واسطہ وسیلہ ہے، جو آج مسلمان سب سے زیادہ تمام قومیں اور موجودہ قوم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ شرک کا ارتکاب کر رہی ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ جو قبروں پہ جا کے قبر والے کو وسیلہ بناتے ہیں. اور یہ قرآن کریم نے بارہا کہا ہے کہ یہ شرک کا دروازہ ہے، یہ شرک اکبر انسان کو کا مرتکب بنا دیتا ہے. لہذا اس کے شبہات کو ہم زائل کریں، ان پر زیادہ محنت کریں، ورک کریں، ہم زبان سے، قول سے،
اسی طرح اس کا علاج ہے. یہ علاج نہیں ہے کہ ہم جی مائک میں بیٹھ گئے، جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور میں نے کہا یہ فلاں 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 لوگ کافر ہو گئے. یہ علاج نہیں ہے. شرک کرنے والے کا علاج یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کی طرح، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دینی ہے، موبائل کے ذریعے دعوت دینی ہے، اور اسی طرح ورک پلیس میں دعوت دینی ہے، اسکول کالجوں میں جس طرح مسلمان بچے بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، ٹیچر مرتد ہو رہے ہیں، اسی طرح اسکول کالج میں جا کر ہمیں دعوت دینی ہے. لہٰذا اسی سے متفرع ہو کر کے ساری یہ 10 کی 10 چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں توحید سے. اگر توحید ہم نہیں بیان کرتے ہیں تو باقی اور بھی، پھر مشرک کو ہم مشرک کیوں کہیں گے؟ جو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں اسی کے نقش قدم پر مسلمان بھی مشرک ہو رہے ہیں. اسی کی اتباع کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو ڈرایا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو چھوڑ کر کے بندوں کی، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو مسلمان مقدس سمجھ رہے ہیں اور کہنا کہ ہمارے لیے یہ سفینہ نجات ہے. اور جو لوگ دین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، لائی ہوئی شریعت، قرآن و حدیث کے احکام کی بات کر رہے ہیں، بعض مسلمانوں نے یہاں تک کہا کہ یہ وحشی لوگ ہیں، ونعوذ باللہ. جو اسلام کا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، اندر سے تو مسلمان نہیں ہے. آج مسلمان اس پوائنٹ پہ زیادہ کافر ہو رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ظاہر ہم باہر سے مسلمان نہیں ہیں، اندر سے مسلمان ہیں. کسی خاتون کو دکھاتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ خاتون بے پردہ ضرور ہے، 5 وقت کی نمازی ہے. جناب یہ دھیرے دھیرے انسان بے پردہ بے حیا انسان دھیرے دھیرے شرک اور کفر کر بیٹھتا ہے. اور اسی سے منسلک یہ بھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بعض شریعت سے بغض کرتا ہے، جو میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اچھی باتیں ان کو بہت اچھی لگتی ہیں اور بری باتیں بہت بری لگتی ہیں. اور جو باتیں ان کو سوٹ نہیں کرتی، جیسے کوئی سود خور ہے، اس کو سود کے بارے میں کہتا ہے جی اسے ہم سے برداشت نہیں ہوگا، ہم سود تو کھاتے رہیں گے. رشوت خور ہے، وہ کہے گا رشوت تو ہمارے لیے زندگی حیات ہے، ہمارے گھر میں روزانہ رشوت کا پیسہ آتا ہے. چور چوری کرنے سے نہیں ڈرتا، اسی طرح شرک کرنے سے نہیں ڈرتا. تو آج مسلمانوں کا ایک ایسا مجموعہ بن چکا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق تو نہیں اڑاتا، جو شریعت پر عمل کرتے ہیں اس کا مذاق اڑاتا ہے. علماء کرام کا، عابدین کا، زاہدین کا، دعات کا، دعوت دینے والے مرد عورتوں کا، دین پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے. چونکہ نبی کی شریعت کا مذاق اڑائے گا تو اس کی خیر نہیں ہے، اسی لیے وہ اللہ کے ان بندوں کا مذاق اڑاتا ہے جو دین اسلام پر چلتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. جادو کا کیا حل ہے؟ جادو یہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو جب سارے مناسب دے دیں گے، خیر اور شر اللہ پاک کے پاس ہے، نعمتیں اللہ پاک دینے والے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. جب دعا پڑھیں گے، سیکھیں گے، جادوگر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جب توکل ہوگا، محبت ہوگی، اللہ پاک سے خوف ہوگا، اللہ پاک سے دین کی تعلیم ہوگی، تو سارے ان 10 باتوں کا علاج علم ہے، اور نمبر 2 دعوت ہے، اور نمبر 3 اس پر صبر کرنا ہے، اس کی اذیت پر، اور علم سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، دعوت دینی ہے، جس کا ذکر سورہ العصر میں بیان ہوا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو 4 باتیں ہیں ناجح اور فاتح لوگوں کی، علم حاصل کرنا اور ایمان لانا، نمبر 2 اس پر عمل کرنا، نمبر 3 اس کی دعوت دینا، نمبر 4 اس پر صبر کرنا. تو یہ نسخہ کیمیا بیان فرمایا ہے، جس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور سورہ نازل نہیں کرتا تو امت کے لیے کافی ہوتا. لہٰذا یہ 4 باتوں پر عمل یہ سارے مسائل کا حل ہے. لیکن مسلمان اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، یہ کہتا علماء کا کام ہے، عابدین کا کام ہے، دعات کا. خود دعات اور علماء کرام، بعض علماء کرام بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. وہ کہتے جی ہمارا کام چل رہا ہے، ہمیں نوکری مل گئی ہے، ہم جی مدرس ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم استاذ ہیں، ہم خطیب ہیں، ہم عالم ہیں، ہمارا کام چل گیا، اب مجھے دوسروں کی اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بھی شرک پر اور کفر پر اور کافر بنانے والے اعمال پر زور نہیں ڈالتے، شرک کو نہیں بیان کرتے، توحید کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں دیتے، سنت کی کے بارے میں نہیں بیان کرتے، بدعت کے بارے میں نہیں بیان کرتے. گویا کہ ہوتے ہوئے تمام شرک و بدعت کے بارے میں آنکھ بند کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا حال ٹھیک ہے تو ساری دنیا ٹھیک ہے. یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے
کہ ہمیں انبیاء اور رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوپہر صبح شام اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، وقف کر دینا ہے اللہ کی دعوت کے لیے، ہمت اور حوصلے کا، جان مال پیسہ دولت بیوی بچہ بیٹا بیٹی سب کو دین کے کام میں لگانا ہے، یا اگر خاتون ہے تو اپنے شوہر کو دین کے کام میں لگائیں۔ تو یہ اس کا حل ہے کہ دین کی مکمل تعلیمات حاصل کی جائے اور دین کی مکمل تعلیم دی جائے مختلف سطح پر، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کام کی جگہوں پر سرکاری دفتروں میں سڑکوں پر گاؤں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں بازاروں میں جا کر کے ٹرینوں میں بسوں میں ہر جگہ اسلام کی دعوت دی جائے محبت اور الفت کے ساتھ اور اچھے پیرائے میں، تو انشاءاللہ لوگ ہماری بات قبول کریں گے۔ میرا جو وقت محدد تھا میرا خیال ہے مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری آپ کی سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت اسلامیہ ہدایت پر آ جائے، کم سے کم وہ لوگ جو اسلام کے قائل ہیں مسلمان ہیں وہ تو دین اسلام سے نہ نکلیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں نے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے شیخ محترم آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم سب سے پہلے آپ کا تمام سامعین اور سامعات کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے الحمدللہ ہمیں اپنے اس قیمتی پراسر خطاب سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع دیا الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ شیخ محترم آپ سے ہم یہی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی ہم اسی طرح سے انشاءاللہ ضرور مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ ہمیں ضرور ہمارے اس سیشن میں گرو ربی زدنی علما میں آپ ضرور انشاءاللہ ہم لوگ کو پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہونا، آپ سے درس آپ کے درس سے انشاءاللہ مستفید ہونے کا موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ سے یہی مؤدبانہ التماس کرتی ہوں۔ چونکہ شیخ ٹائم کا باؤنڈیشن دیا گیا ہے تو میں تمام سامعین اور سامعات کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ٹائم کے لیے صرف 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے تمام سامعین اور سامعات جو بھی کوشچن کریں بہت ہی شارٹ میں ہو اور جلدی کریں، اور لیکن شارٹ کوشچن ہو، بہت لمبا ایک تقریر نہ ہو، کیونکہ ٹائم محدود ہے۔ چونکہ ہم عورتیں ہیں بہنیں ہیں تو ہمارے گھروں میں بہت سارے باؤنڈیشن ہے، رات کا وقت ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے سبھی بہن اور بھائیوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ضرور خیال رکھتے ہوئے وہ کوشچن کریں گے انشاءاللہ، اور ٹائم کا ضرور دھیان دیں گی۔ جی اب آپ لوگ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت بہت وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ شیخ 15 سے 20 منٹ شیخ کے پاس ٹائم ہے کیونکہ نماز کا وقت ہے شیخ کا، اور جن کو بھی سوال کرنا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں، ان کا مائک اوپن کیا جائے گا، اور کوشش کریں کہ اس ٹاپک کے تعلق سے ہی سوال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جو بھی بہنیں اور بھائی کو اگر ضروری کام ہے تو پروگرام ختم ہو چکا ہے وہ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جن کا بھی سوال ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور سوال کریں ایک ایک کر کے اگر سوال ہے تو۔ اور یہ پروگرام جو ہے یوٹیوب پہ انشاءاللہ کل یا پرسوں یا 2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا، تو میں ایک لنک شیئر کر دے رہا ہوں، آپ لوگ اس یوٹیوب کو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس پہ ایسے ہی پروگرام کو آپ لوگ ملتا رہے۔ سوال کریں، کسی بھائی کا سوال ہے تو جلدی سے سوال کریں، مائک اوپن کریں اپنا یا ہاتھ اٹھائیں، ان کا مائک اوپن کر دیا جائے گا ایک ایک کر کے۔ جی عبدالعزیز انصاری، عبدالعزیز انصاری آپ کوئی سوال کر رہے تھے؟ کوئی دقت ہے تو میسج کر دیں، کوئی دقت اگر کسی بھائی کو ہو رہی ہے تو میسج کر دیں۔ سسٹر آپ سوال کریں، آپ لوگ، ٹائم نہیں ہے زیادہ ہم لوگوں کے پاس۔ اگر کوئی بہن بولنا نہیں چاہتی تو میسج کریں، ہم آپ کے سوال کو شیخ محترم تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ مائک اوپن کریں، اگر کوئی دقت ہو رہی مائک نہیں کھل پا رہا تو آپ بتائیں۔ شیخ ایک محترم ایک سوال، سسٹر کا سوال ہے، کیا بھوت ہوتا ہے؟ دین کی روشنی میں بتائیے، کیا بھوت ہوتے ہیں؟
یہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد، یہ بھوت ہمارے ہندوستان کی اصطلاح ہے، اور جو باتیں ہندوستان کی اصطلاح میں جو نظریہ ہے وہاں ہندو مذہب ہے، ان کے نظریے کے اعتبار سے لفظ بھوت ہمارے معاشرے میں بولا جاتا ہے۔ اسلام میں جن کا لفظ ہے، شیاطین کا لفظ ہے، اور یہ جن میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، لہذا جو کافر جن ہیں وہ انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، انہیں انسان کی شکل اختیار کرنے کا اللہ نے صلاحیت دی ہے، یا کوئی بھی شکل جانور کی شکل اختیار کر لیں، ہواؤں کی شکل اختیار کر لیں، چڑیا کی، تو ایسی صورت میں ہم اسلامی نظریے سے ہی اس کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہ بھوت اسلام میں کوئی لفظ نہیں ہے، اسلامی عقائد سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوؤں سے آیا ہوا نظریہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی زندگی میں خراب انسان ہو، برے کام کرنے والا ہو، تو وہ مرنے کے بعد بھوت بن جاتا ہے، وہی اسی کو ہم لوگ جن کہتے ہیں، کہ جن ہمیں آگے ڈراتا ہے، ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں انسان کی شکل، جانور کی شکل، اسی طرح سانپ بچھو کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے۔ تو اسلام میں بھوت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے یا غیر مسلموں سے آیا ہوا نظریہ اور لفظ ہے۔ اسلام میں جو نظریہ ہے وہ جن اور شیاطین کا ہے، واللہ عالم۔ جی ایک بھائی کا سوال ہے دعوت کے تعلق سے کہ علماء علماء کا یہ کہنا ہے کہ دعوت کا کام کے لیے عالمیت ضروری ہے، جیسے عربی، صرف اور نحو اور دیگر علوم و فنون۔ اس کے بارے میں سوال ہے، کیا دعوت کا کام کون لوگ کریں؟ دعوت کے سلسلے میں انسان مکلف ہے اتنی ہی باتوں کا جتنا اسے علم ہے۔ جیسے کہ انسان زیادہ مالدار نہیں ہے، تھوڑا پیسے والا ہے، اس سے کسی فقیر نے طلب کیا آیا صدقہ کرتا ہے، تو وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے ہی صدقہ کرتا ہے۔ ایسے ہی یہ علم بھی صدقہ ہے، علم بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا جب کسی انسان سے سوال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک تو عالم دین ہے، بہت اعلیٰ کے قابل عالم دین ہے، مجتہد عالم ہے، صاحب استطاعت اور فتویٰ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن جو دین کے واضح امور ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حلال ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں کوئی عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک عام آدمی بھی نماز کے بارے میں حکم دے سکتا ہے، یا عالم سے سیکھ کر کے وہ کسی کو نماز سکھا سکتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل اور احکام، اگر وہ صحیح قول بیان کر رہا ہے، اتنی صلاحیت ہے اس کے پاس، تو یہی ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یا یہ کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی یاد ہو تو وہ لوگوں کو سکھا دو۔ اس حد تک عام آدمی بھی دعوت دے سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے دعوت دینا یہ شرک کے قریب ہے، یا شرک کا ساتھی ہے، جسے قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ بغیر علم کے دعوت نہ دے، گرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو، جو بھی بات کہے علم کی روشنی میں کہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ، اور پروف کے اس میں کہے، دلائل کو اس میں۔ اور کسی بھائی کا سوال اگر ہے، کسی بھائی مرغی کا کچا گوشت کھانا کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حرام ہے۔ انجم خان، آپ کو مرغی کا کچا ہی گوشت کیوں کھانا ہے؟ شیخ اس کا جواب دے دیں، مرغی کا کچا گوشت۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مرغی یا کوئی بھی جانور اگر وہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، شرعی طریقے سے وہ مذبوح ہے، اور شریعت کے تمام شروط اس میں پائے گئے ہیں، اب وہ مرغی کا گوشت پکا کر کھانے کے قابل ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر اس کو کچھ پریشانی ہے یا کچھ دقت ہے، کچا گوشت تو ایک عام سلیم الفطرت انسان نہیں کھاتا، گوشت تو شیر کھاتا ہے کچا، یا جانور کھاتے ہیں، انسان تو پکا ہی کے کھاتے ہیں۔ لیکن شرعی اعتبار سے میری معلومات میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کا کھانا حرام ہو۔ البتہ یہ طبیعت، فطرت اور عادت اور رسم و رواج اور مزاج اور طب سب کے خلاف ہے۔ کیوں کچا گوشت کھائے گا؟ ایسا سوال کیجئے جو سوال سے فائدہ ہو آپ کا، اور ایسا سوال نہیں کیجئے کہ جس سے وقت ضائع کرنا ہو۔ تو مجھے کوئی بالکل اعتراض نہیں جواب دینے میں، کوئی کھانا چاہے اگر کھا سکتا ہو کچا گوشت، تو شریعت میں دلیل ہوگی اس کو منع کرنے کی۔ شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کو منع کرنے کے لیے، پر وہ اگر وہ کھاتا ہے تو ایک انسان اپنی مزاج کا ہے، اور وہ سلیم الفطرت نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہوگا جو کچا گوشت کھائے گا۔ چاقو اگر چھری سے وطر کی روحانی۔ نماز چھوٹ جائے، اچھا اچھا، جی جی اگر بولیے وطر سسٹر، ایک بولیے۔ کوشچن چھوٹ گیا ہے فلاحی صاحب، اگر وطر کی نماز چھوٹ جائے یا صبح جب آنکھ کھلے تو فجر کی اذان ہو رہی ہو، تو کب اور کیسے ادا کیا جائے؟
جی وطر کی نماز ہو یا سنت فجر ہو، فجر کی 2 سنتیں ہوں، جائز اور بہتر افضل یہ ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد وطر کی نماز ادا کر لے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی نماز چھوٹ گئی رات میں، تو آپ نے اس کے بدلے میں 12 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں ہم متأکد نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی اور عالم دین سے سوال پوچھ لیں جن کو تاکید معلوم۔ خواب میں جنات دیکھنا کیسا ہے؟ جی خواب میں جنات دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں ظاہر ہے کہ ایک انسان جب رات میں سوتا ہے تو رات میں مختلف طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، اس میں سے ایک جنات کا بھی دیکھنا ہے۔ لہٰذا خواب میں جو جنات کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ مخیف ہے، پریشان کرنے والا ہے، انسان کو خوف ڈالنے والا ہے جنوں کا دیکھنا، اور آدمی ڈرتا بھی ہے۔ لیکن یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ وہی لوگ بتاتے ہیں جو خواب کی تعبیر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس خواب کی تعبیر کا فن ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے، وہی لوگ اس کے کیا ہے اہل ہیں بیان کرنے کے۔ تو آپ ایسے لوگوں سے پوچھئے یہ سوال جو معبرین ہو خواب کے، رویا کے، صالحہ کے، لہٰذا وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس میں کیا آپ کے لیے حکمت ہے۔ البتہ انسان عام طور پر خواب میں جنوں کو، شیاطین کو، اسی کو زیادہ دیکھتا ہے، یا اس کی بدلی ہوئی شکل کو۔ جی ایک کوشچن ہے اریبا سر، اریبا تنویر، السلام آپ سوال کر لیں جلدی سے جی۔ جی سر، السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ویسے پرفیوم کو یوز کر سکتے ہیں جس میں الکوہل کنٹین ہو؟ لڑکیوں کے لیے اسپیشل کر دیں وعلیکم اس کے السلام لیے۔ ورحمۃ اللہ پرفیوم وبرکاتہ۔ تو لڑکیاں لڑکا سب یوز کر سکتے ہیں نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو عطر میں پرفیوم آ رہا ہے، جس کو اسپرے کہتے ہیں ہم لوگ، مارکیٹ میں اویلیبل ہے، وہ لڑکے اور لڑکے، مرد اور عورت دونوں ہی استعمال کرتے ہیں۔ مردوں کے لیے الگ پرفیوم ہوتا ہے بسا اوقات، اور عورتوں کے لیے الگ ہوتا ہے، یا کامن ایک دوسرے کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو پرفیوم میں الکوہل کی مقدار ملائی جا رہی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ اثر کرے اس پر۔ لہٰذا علماء کرام کا فتویٰ ہے یہاں پر کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ پینے کے کام تو نہیں آتی کہ اس کو شراب کو حرام کر کے اس کو کہا جائے کہ یہ حرام ہے۔ البتہ الکوہل تو ابھی اس کا یہ ہوا ہے، ایجاد ہوا ہے یا معرفت ہوئی ہے، موجودہ دور میں اس کی شناخت ہوئی ہے کہ الکوہل بھی کوئی چیز ہے، لیکن قدیم زمانے میں الکوہل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور ایک کے نام سے کئی چیزیں کہی جا سکتی ہیں، جیسے کہ شراب کو الکوہل کہتے ہیں اس دور میں، جو شراب حرام ہے، جس میں نشہ ہوتا ہے، جو لوگ پیتے ہیں۔ البتہ وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے یہ پرفیوم جس کو آپ شراب کہتے ہیں یا جس کو پیا جا سکے، لہٰذا اتنا مغتفر ہے، یعنی اتنا معاف اور معذور میں آتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے استعمال میں۔ بہت بہت شکریہ۔ شیخ کو نماز پڑھنا ہے، اور اب ہم لوگ یہاں سے اجازت لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلا پروگرام۔ ایک ضروری سوال ہے، صرف بس ایک بتا دیجیے، 2 تو غیر ضروری سوال لگ رہا ہے۔ کیا روح نہیں سوری، یہ سوال ہے کہ چاقو چھری سے جو علاج کرتے ہیں روحانی، کیا یہ صحیح ہے؟ چونکہ اس میں شرک ہے، اس وجہ سے شیخ ایک جواب دے دیجیے، بہت ریکویسٹ ہے۔ چاقو چھری سے روحانی علاج اسلام میں کرنا کیسا ہے؟ جی یہ سوال جو ہے وہ موضوع سے متعلق ہے، یہ سحر اور جادو کے زمرے میں آتا ہے، یہ غیر معروف ہے اس مذہب اسلام کے اندر، اور یہ لوگ چاقو اور چھری سے علاج کرتے ہیں، یعنی یہ وہی یا تو علم غیب کی چیزیں بتاتے ہیں، یا پھر اس کو غیر معروف اور غیر شرعی طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے، جس میں انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی اعتبار سے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ کوئی فطری اور طبیعی علاج نہیں ہے، بلکہ غیر شرعی اور حرام علاج ہے، اور یہ اس ذریعے سے لوگ شرک تک لوگوں کو لے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو شرک کا گرویدہ بنا دے رہے ہیں، عادی بنا دے رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے شعبدہ باز اور جادوگروں سے دور رہنا چاہیے، یہ صراحتاً اور سراسر جادو کی ایک قسم ہے۔ شیخ عبدالعزیز انصاری کر کے کوئی ریکویسٹ کی ہے، ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، بہت نمبر کمنٹ کیے ہیں، تو دعاؤں کی درخواست کے لیے کہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ آپ سے بہت اللہ رب ریکویسٹ ہے ان العالمین کو۔ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
بھائی عبدالعزیز انصاری صاحب کو بھی شفا دے، اور جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور سب لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے، اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدھے راستے پر اور اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک اور اسلام سے نکلنے والی چیزوں سے بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ میں نے لنک شیئر کر دیا ہے چیٹ میں، آپ سب جا کے اسی پہ شیخ ثناء اللہ تیمی صاحب کا پروگرام اپلوڈ ہوا ہے، آپ سب اس لنک کو شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ شیخ کا بھی 1-2 دن کے اندر اس چینل پہ پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ شیخ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے فلاحی صاحب، آپ لیو کرنا ہے؟ جی، آپ بھی جا رہے ہیں؟ بند کرنا ہے آئی ڈی کو بس۔ ہاں جی جو بھی میرے بھائی بہن یہاں موجود ہیں، اسی آئی ڈی سے، لنک سے، یہ ہر سنڈے کو انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں انشاءاللہ۔ جی جی امید ہے کہ ہم لوگ اگلے سنڈے کو ملیں گے بہت جلد، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انشاءاللہ۔ جوائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں اس لنک کو آپ جو بھائی نہیں سبسکرائب کیے ہیں، سبسکرائب کر لیں، میں نے یوٹیوب کا چینل شیئر کر دیا ہے۔ فلاحی صاحب، جو یہ جی بھائی نے ریکویسٹ کیا ہے، میں تمام سامعین اور سامعات سے گزارش کرتی ہوں کہ بھائی عزیز انصاری کے لیے سبھی لوگ دعا کریں گے۔ انہوں نے سب کے لیے ریکویسٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جی السلام عزیر علیکم صاحب کچھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ فلاحی صاحب، جیسے سوال جواب ہو رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی اور شیخ ہوں جو پروگرام کے آخر میں صرف سوال جواب کے لیے آ سکیں